بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، کڑی دھوپ آتی ہے۔ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس پہ کبھی کوئی مشکل وقت نہ آیا ہو، کوئی مشکل حالات نہ آیا ہوں، کیونکہ گردش دورہ کا ہے، اس کا اصول یہی ہے کہ کبھی انسان کی زندگی میں بہار، کبھی خزاں، کبھی مشکل وقت، کبھی آسانیاں آتی ہیں۔ تو بہت سے وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جب انسان کے ساتھ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، اور سبھی بلکہ اپنے بھی اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے ایسے کیا ہوتا تم آج اس حال میں نہ ہوتے۔ کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت سی چیزوں کے ذمہ دار انسان خود بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی اگر مشکل سے مشکل وقت میں بھی انسان کچھ اصولوں کو اپنا لے تو وہ نہ صرف حالات اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ ہر چیز اس کے لیے چینج ہو جائے گی، اور سب لوگ اس کے جو خلاف تھے وہ بھی اس کے ساتھی بننا پسند کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی باتوں کو خاموشی سے سن کر جواب دینے کی ذمہ داری وقت پر ڈال دیں، کیونکہ ایسے وقت میں اگر آپ دوسروں کی باتیں بھی سنیں گے، ایک تو آلریڈی آپ مشکل میں ہیں، آپ دوسروں کی باتوں پر بھی توجہ دیں گے تو آپ کی مشکلات آپ کو مزید کمزور کر دیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دینے کی ذمہ داری وقت پر ڈال دو۔ سوچ لو کہ کبھی زندگی میں پھر آگے چل کے جواب مل جائے گا ان کو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے خلاف باتیں بہت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے ایسے ہی واقعات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سب ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب اپنا مشکل وقت ان کا ہوتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھے کہیں، تب وہ آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ تو اس طرح کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے حالات پہ توجہ دیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ چاہے کتنا ہی مشکل وقت ہو، دوسروں کے سامنے مسکرانا سیکھیں۔ اپنی مشکلات کسی دوسرے کو مت بتائیں، کیونکہ آپ جتنا اپنی مشکلات کو ایکسپلین کرتے جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کی مشکلات تو بہت بڑی ہیں۔ آپ کی مشکلات آپ سے بہت کئی گنا بڑی آپ کو محسوس ہونے لگیں گی۔ جبکہ آپ کسی کے سامنے کبھی اپنی مشکل کا ذکر نہیں کریں گے تو اگلے کو بھی یہی لگے گا کہ آپ بہت آسانی میں ہیں، خوش ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بہت سے لوگ اتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ان کی مشکلات کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مشکلات سے گزرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنی مشکلات میں رہ کر ان کو سالو کرنے کا سوچیں، نہ کہ ان کو سر پہ سوار کر کے دوسروں کو بتائیں۔ ایک تو دوسروں کی نظر میں آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کو اپنی مشکلات بڑی لگنے لگیں گی، آپ حل کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیشہ اپنی مشکلات کو چھپائیں، دوسروں کے سامنے ذکر مت کریں زیادہ۔ بہت کسی سے مشورہ لینا ہو تو بہت ہی کوئی مخلص ہو تو اس کو بتائیں، اور سب سے مخلص ذات تو انسان کے پاس ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ اپنی مشکل اللہ کو بتائیں گے، آپ کا اللہ اتنا بڑا ہے، اس کے سامنے کیا مشکل ہے، وہ مشکل بھی حل کر دے گا، بہترین تدبیر کے ساتھ کرے گا، اور آپ دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو تیسرا اصول یہ اپنائیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ دیکھیں مشکلات کتنی زیادہ ہیں، کتنی بڑی ہیں، ان کا جائزہ لیں کہ کون سی مشکلات ابھی حل ہو سکتی ہیں اور کون سی کو تھوڑا وقت چاہیے۔ بعض مشکلات جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ دوسرے دن نہیں ٹھیک ہو سکتی، چاہے کچھ بھی کر لو، ایک ماہ میں بھی نہیں ٹھیک ہو سکے گی۔ آپ اس طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مشکلات کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ابھی حل ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو ابھی حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو انتظار مت کریں، جو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ انتظار کرنے والے ہمیشہ پچھتاوا رہتا ہے، ناکامیاں رہتی ہیں ان کی زندگی میں، تو ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو منزل ملتی ہے، انتظار کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتاوے کے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تو یہی انسان سے کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو۔ تو انسان کو کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مشکل حالات کتنے ہی ہوں وہ آسانیاں آ جاتی ہیں، اللہ ہمت دے دیتے ہیں، مدد بھیج دیتے ہیں۔
चौथे नंबर पर किसी से मदद ना लें बल्कि खुद हल करें, क्योंकि जब आप दूसरों की तरफ मदद से देखेंगे तो एक तो आपका हौसला कमजोर हो जाएगा, आपकी हिम्मत कम होगी, दूसरा आपको आपकी हिम्मतों को तोड़ देंगे, कभी कोई आपकी हिम्मत को नहीं बढ़ाएगा और ना आपके मसले को हल करेगा। और दूसरी बात यह है कि मसला छोटा है, मुश्किल थोड़ी देर के लिए होती है, ये तो हल हो जाएगी, लेकिन दूसरों का एहसान हमेशा के लिए आपके कंधे पे रह जाएगा। इसलिए दूसरों की तरफ तवज्जो ना दें, दूसरों को ना देखें, दूसरों के एहसानात को ना देखें, दूसरों के एहसान न लें और खुद हल करें। पांचवा असूल ये अपना लें कि खड़े होकर रास्ता नहीं देखें कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, बल्कि अल्लाह का जो बताया हुआ रास्ता है उस पे चलें और रास्ता तलाश करने से रास्ता मिलेगा और मुश्किल को हल करने के लिए रास्ते इख्तियार करें। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस ढूँढेंगे तो मिलेंगे। अगर आप खड़े रहेंगे कि मुझे कुछ मिल जाए तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। खड़े रहने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, हालात कितने मुश्किल हों, हिम्मत करके आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से आपको रास्ते हमवार हो जाएँगे। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।